نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، فرمایا کہ وہ مہینے ہے جس میں مسلمان و مومن کی رزق میں اضافہ ہوتے۔ واقعی آدمی اندازہ لگائے رمضان کے اندر اللہ کی خوشی برکتیں ہوتی ہے، رحمتیں ہوتی ہے ہر گھر میں، ہر دسترخوان میں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات سمجھائے کہ رزق میں اضافہ ہو جاتے، واقعی انسانوں کی رزق میں اضافہ ہو جاتے۔ لیکن دیکھو کوئی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتے، کوئی بینک بیلنس میں اضافہ نہیں ہوتے، وہی بینک بیلنس ہے، وہی تنخواہ ہے، لیکن رزق میں فراوانی آ جاتے۔ اس کا وجہ کیا ہے کہ ہم تھوڑا سے اللہ کے قریب ہو جاتے، ہم نماز کی پابندی کرتے، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم آنکھوں کی حفاظت کرتے، ہم کانوں کی حفاظت کرتے، ہم زبان کی حفاظت کرتے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے، ہم حلال و حرام میں تمیز کرتے، ہم رشتہ داریاں پالتے، ہم دوستیاں پالتے، ایک دوسرے کی خیر کرتے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرتے۔ لیکن جو ہی عید کی چاند نظر آ جائے اور ہم مسجدوں کو چھوڑتے ہیں، اور ہم آنکھوں کی حفاظت کو چھوڑتے، ہم زبان کی حفاظت کو چھوڑتے، ہم کانوں کو غلط استعمال کرتے، ہم پاؤں ہاتھوں کو غلط استعمال کرتے، تو پھر حلال و حرام کی جب تمیز ہم ختم کرتے تو پھر وہی بینک بیلنس ہے، وہی تنخواہ ہوتے، کوئی اضافہ اس میں نہیں ہوتے، لیکن گھر کے اندر تنگی آ جاتے، دسترخوان کے اوپر نعمتوں کی کمی ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس رمضان کا مقصد یہ ذکر کیا تھا آپ میں تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ تقوی صرف رمضان میں مقصود نہیں ہے، رمضان تو ایک مہینے قسم ٹریننگ ہے، تربیت گاہ ہے کہ اس سے گزر کے انسان آگے جو 11 مہینے ہو، آگے جو موت تک جو زندگی ہے اس میں پاک و صاف زندگی گزارے۔ جس طرح رمضان کے اندر وہ حلال و حرام کی تمیز کرتے، اچھی اور بری کے درمیان فرق کرتے، آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کرتے، زبان کو غلط استعمال نہیں کرتے، اور کوشش کرتے کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کی ناراضگی کوئی کام نہ ہو، اسی طرح آگے 11 مہینوں بھی کرے۔ اور یہ مطلوب بھی ہے کہ رمضان کے بعد بھی انسان پاک و صاف زندگی گزارے، آگے موت تک جو زندگی ہے اس بھی اس طرح پاک و صاف گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جس طرح رمضان کے اندر ہے، اللہ کی رحمت جس طرح رمضان کے اندر ہے، رمضان کے بعد بھی اللہ ہمیں یہ نعمتیں دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرمائیں گے۔ اس لیے رمضان کا مقصد یہی ہے کہ صرف رمضان کے اندر نیک نہ ہو، یہ تقویٰ صرف رمضان کے اندر ہمارے اندر موجود نہ ہو، بلکہ رمضان سے آگے بھی ہمیں پاک و صاف رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، رحمان بادشاہ کو خوش کرنا چاہیے، اور شیطان کے اوپر ہمیں لعنت بھیجنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس طرح رمضان کے اندر پاک و صاف زندگی گزارتے، رمضان کے بعد بھی شریعت اور اسلام کے مطابق پاک و صاف و خوبصورت زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔